نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی بابرکت، بفضیلت، بعظمت مہینہ ہے، کیونکہ اس کے نام سے اس بات کی وضاحت انتہائی آسانی سے ہو رہی ہے کہ محرم بمعنی حرمت والا، اور اس کے فضائل بھی ہیں، اور مختلف قسم کی روایات اس کے فضائل کے حوالے سے احادیث کی کتب میں ہمیں مل جاتی ہیں، جن میں سے ایک روایت محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر وسعت اور گنجائش اور کشادگی کرنے کے اعتبار سے ہے، جس روایت کے حوالے سے ہم مسلمان کافی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ لہذا اس روایت کی حقیقت کیا ہے اور آیا اہل و عیال پر وسعت کس اعتبار سے ہے، تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ اہل و عیال پر وسعت کرنے کے حوالے سے جو روایت موجود ہے تو وہ اگرچہ ضعیف ہے، مستند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس روایات کے ترتیب کے مطابق اس روایت جیسی مختلف قسم کی روایات مختلف احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور علماء محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ایک ہی جیسی یا ایک ہی حکم کے مطابق مختلف قسم کی روایات ہوں تو اگرچہ وہ ضعیف ہوں لیکن مختلف روایات مل کر اس حکم کو ایک گونا ایک طریقے سے تقویت فراہم کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم اس روایات کی تحقیق کریں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، الاستذکار کتاب میں حدیث نمبر 3512 ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی اہلہ طول سنتہ، کہ جو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پورے سال اللہ رب العزت اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی الفاظ سے روایت موجود ہے اور ملتی ہے المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایات کے متعلق یہی فیصلہ فرمایا ہے کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفہ، اگرچہ یہ اسانید ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن فہی اذا ضم بعضها الى بعض، جب ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اخذت تو قوتاً، تو ایک قسم کی ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فضائل کے باب میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے الاستذکار کتاب میں روایت نمبر 14297 میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طریقے سے 14299 میں امام ابراہیم بن محمد بن منتشر جو تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ من وسع علی اہلہ فی عاشوراء وسع اللہ علی سائر سنتہ، اور باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر جو تجربہ کیا گیا ہے اس تجربے کی بنیاد پر اس کو ہم نے درست پایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جربناہ فوجدناہ ذلک، اور اسی طریقے سے امام یحییٰ بن سعید اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جربنا علی ذلک فوجدنا، کہ جربنا ذلک فوجدناہ۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے ملازمین پر، اپنے ماتحتوں پر وسعت کرنا عام دنوں کے مقابلے میں نان نفقے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس پوشاک کے اعتبار سے، دیگر ضروریات کے اعتبار سے اخراجات میں وسعت کرنا، فراخی کرنا، یہ ایک مباح عمل ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس شخص کے پورے سال میں مزید وسعت اور کشادگی کا ماحول پیدا فرما دیں گے اور برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اسے ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا اور سنت سمجھنا اور اس ہی پر اپنے تمام اعمال کا دار و مدار سمجھنا یہ بات درست نہیں ہے، لہذا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف احادیث مبارکہ میں وسعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کھانے پینے کے اعتبار سے اگر اس دن وسعت کی جائے تو روزہ رکھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا ممکن نہیں، اور روزہ رکھا جائے تو وسعت،
تو دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وسعت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، روزے پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس وسعت کا تعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ وسعت نان نفقہ کے دیگر اعتبار سے ہو سکتی ہے، پیسہ، لباس، پوشاک کے اعتبار سے، اور اگر کھانے پینے کے اعتبار سے بھی وسعت ہو تو پھر اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تمام باتیں داخل ہیں کہ شہری کے اندر کھانے پینے میں وسعت کر دی جائے، افطاری میں کھانے پینے کے اندر وسعت کر دی جائے، تو دونوں قسم کی روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ روایات ایک حد تک ثابت ہے، اس پر مستحب سمجھ کر عمل کیا جا سکتا ہے، جو عمل نہ کرے اس پر کسی قسم کی کوئی جرح، کوئی تنقید نہیں ہے، اور ان روایات کو بالکل غلط قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔ اس کا تجربہ بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔